بھروسہ مند، بااعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفس کی وزٹ کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ نکاح کی مجلس ہے، اس کے متعلق تو بار بار ہم بہت سی باتیں ہمارے حضرات سے سنا کرتے ہیں، وہی باتیں کچھ دہرانی ہیں، اس لیے کہ جو ہے جب کسی بات کی تکرار ہوتی ہے تو دل میں وہ جلدی جاتی ہے۔ دوستو، دنیا کے اندر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق جو ہمارے ہمدرد لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم مشورہ کرتے ہیں، ہر ایک سے مشورہ نہیں کرتے۔ جن کو ہمارے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ ہمارا لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے اسی سے مشورہ کیا کرتے ہیں، تاکہ آگے چل کر کام میں کوئی رکاوٹ بھی پیش نہ آئے، کوئی گھاٹا بھی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ کام ہمارا چلتا رہے۔ تو کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں اس سے مشورہ کرتے ہیں، اور متعلق میں بھی وہی جو ہمارا ہمدرد بھی ہو۔ دوستو، ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہمارا ہمدرد اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اور یہاں تک کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی من چاہے زندگی اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا اگر کوئی ہمدرد زیادہ ہے تو اس کے بعد کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی ہمدرد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ آپ کے ذات کو بڑی ہمدرد ہے۔ لہذا ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اپنے ہر کام کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ لیا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول سے مشورہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ہے اور کس طریقے سے کرنے کو کہا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر میں مشورہ ہے، مشورہ کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ جب مختلف قسم کی رائے ہوتی ہے تو کوئی اقرار پسندی آ جاتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ بھی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ استخارہ ہے۔ لہذا یہ نکاح بھی ایک بڑا عمل ہے، بلکہ پوری زندگی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ آدمی مکان بدل سکتا ہے، گاڑی بدل سکتا ہے اور دوسری چیزیں بھی بدل سکتا ہے، لیکن جو ہے بیوی بار بار بدلی نہیں جاتی، اور پوری زندگی اس کے ساتھ سابقہ ہوتا ہے، ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور ہر معاملے میں جو ہے مرد کو بیوی کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق اللہ نے اور اس کے نبی نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اس ہدایت کو سوچنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہی کرنے والے وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں اس بارے میں ہدایات دی ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا کہا؟
میں نے جو حدیث پاک پڑھی جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ دنیا ساری کے ساری برتنے کی چیز ہے، متاع کے معنی جس کو کام میں لایا جاتا ہے، تو متاع ہے یعنی برتنے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بہتر برتنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اس لیے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اب بچے جنے گی تو بچے کی تربیت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاموں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ گھریلو کام وہ عورت کے ذمے ہوتے ہیں، گھر سے باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں، لہذا باہر کے کاموں کو نمٹنے کے لیے مرد باہر جائے گا، بچوں کے اوپر اس کی نظر کم رہے گی، اور گھر نیک عورت ہوگی تو گھر میں رہے گی۔ اس لیے کہ عورت کو اللہ نے چار دیواری کے لیے پیدا کیا ہے، چار دیواری سے باہر کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے البرۃ الصالحہ کا، اور صالحہ کون ہوگی؟ جس کے اندر حیا و شرم ہوگی اور شرعی پردہ ہوگا۔ آج جیسا فیشنلی ہوتا نہیں، بلکہ شرعی پردہ ہوگا کہ اس کے بدن کی بناوٹ کو کوئی دیکھ بھی نہ سکے۔ تو نیک عورت ہوگی تو وہ گھر میں رہے گی، گھر کی چار دیواری میں رہے گی، تو اس کی نظر بچوں کے اوپر ہوگی، اور جب خود نیک ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی اس کو فکر ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے اوپر بڑی تشریحات ہیں، اس کا موقع نہیں ہوتا ہر وقت ہی۔ لہذا آج کل جو ہے نکاح کرنے کا طریقہ جو ہے اور نکاح کرنے کے لیے جو انتخاب ہے، اس میں اکثر و بیشتر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج کل گھریلو معاملات میں بہت زیادہ اختلاف، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر پھر اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اور پھر اگر عورت باہر پھرنے والی ہوگی، آج کل جوان بہت سے ہوتے ہیں جن کا دینی مزاج نہیں ہوتا، تو باہر پھرنے والی، بٹک بٹک کر چلنے والی اور لڑکیوں کو پسند کرتے، اور اس کی وجہ سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے اوپر۔ اس لیے کہ جو ہے عورت، آج دیکھا جائے تو جتنے بڑے بڑے محدثین اور ائمہ گزرے ہیں، ان کے پیچھے عورتوں ہی کی تربیت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ باپ تو بیچارہ صبح جائے گا، دوپہر کو آئے گا یا شام کو آئے گا، شام کو آئے گا بچے۔ آج تو بہت ایسا اکثر ہوتا ہے کہ باپ گھر سے نکلتا ہے تو بچے جو ہے مدرسے اور اسکول گئے ہوئے ہیں، اور جب کر آتا ہے تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچوں سے پیار محبت کی باتیں اور ان کی تربیت کی باتیں بہت کم موقع ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نکاح کے اندر انتخاب لڑکی کا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پہلا اس کی جو ہے صورت کو دیکھا جاتا ہے۔ عورتیں عام طور پر، لڑکے بھی جو عام طور پر صورت کو دیکھتے ہیں۔ دوستوں، عورت کی خوبصورتی جو ہوگی، اس کے چہرے کا رنگ سفید ہوگا تو اس سے مرد کی آنکھیں ٹھنڈی تو ہوگی، لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب خوبصورتی اور خوبصورت ہی نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مرد کے دل کو خوش نہیں کرے گی۔ اور عورت اگر چاہے کتنے بھی رنگ کی کالی ہو، لیکن اس کی سیرت اچھی ہوگی تو اس کو دیکھ کر مرد کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ وہ اپنے مرد کو، اپنا خاوند کو جو ہے آرام پہنچانا چاہے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ من تزوج امرأة لعزها لم يجد الا ذلہ، جو آدمی کسی کی دنیاوی حشم و قدم کو دیکھے گا اور دنیاوی عزت کو دیکھے گا، عہدوں کو دیکھے گا، ڈگری کو دیکھے گا کہ چلو بھائی جو ہے عزت والا ہے، ہمیں بھی عزت ملے گی، لوگ اس کو جو ہے اس کی ڈگری کی وجہ سے سلام کرتے، ہمیں بھی کوئی سلام کرے گا۔ تو جس اور مرد نے کسی عورت کے خاندانی عزت و حشم کو دیکھا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو زیادہ کریں گے، اس کو عزت نہیں ملے گی۔ لم یجد الا ذلہ، اس کی عزت نہیں بڑھے گی بلکہ اس کے اندر ذلت اور آئے گی۔ اس لیے کہ جب وہ ڈگری والا ہوگا اور عہدے والا ہوگا، مال کی وجہ سے عزت ہوگی، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس لڑکے کو ان خاندان کا غلام بن کر رہنا پڑے، دب کر رہنا پڑے۔ اور مال ایک آنی جانی چیز ہوتی ہے، لہذا مال کو دیکھ کر اگر نکاح کیا تو یہ خود غرضی ہوگی
کہ ایک غلط کی بنیاد کے اوپر اس اپنی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، لہذا تب تک مال ہوگا وہاں تک تو کچھ بھی نیارے چلیں گے، لیکن جب مال ختم ہوگا تو اور زیادہ دقت اور تکلیف میں پڑے گا، مرد بھی عورت بھی۔ اس لیے انتخاب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو دیکھ کر انتخاب مت ہو، جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے۔ پھر آگے فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزد الا فقرا، جس نے بھی کسی عورت سے اس کے مالداری کی بنیاد کے اوپر نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو بڑھائے گا۔ کیسے؟ کہ جو ہے مال کو دیکھ کر اس نے جو لالچ کی تھی، ممکن ہے کہ اس عورت کا مال کو کام ہی نہ لگے، یا کام لگے گا روز نئی نئی تمنا دل میں آئے گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دل کا فقر بڑھتا چلا جائے۔ دوستو جو ہے مالداری جو ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ تو غنا نفس کا غنا ہوتا ہے، نفس کی بے پرواہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے مال کو دیکھ کر اگر نکاح کیا ہے تو اس کی جو ہے مالداری بڑھے گی نہیں، بلکہ ان کا فقر بڑھے گا، محتاجی بڑھے گی۔ اس کے بارے میں تشریحات تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بات کو کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا من تزوج امرأة لحسبها لم يزده الا دناها، جو آدمی کسی خاندانی عزت کو دیکھ کر اگر کسی اور لڑکی سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پستی کو بنائے گا، اس کو عزتیں نہیں ملے گی۔ اسی کے خاندان اور کنبہ کمی اللہ نے جو رکھے وہ کیوں رکھے ہیں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، بھائی فلاں خاندان کا آدمی ہے، فلاں خاندان کا، بس ایک تعارف اور پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانیت کو رکھا ہے۔ ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جس کا تقوی ہوگا، جس کے اندر شرافت ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ جو آدمی کسی کی خاندانی عزت و جلال کو دیکھ کر، حسب و جلال کو دیکھ کر نکاح کرے گا تو اس کی پستی اور اس کی دنات بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی فرمائے، اور اللہ کا نبی کا فرمان جو ہوتا ہے اپنی جگہ پر بالکل سچ ہے اور صحیح ہے، اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے۔ پھر چوتھے نمبر میں فرمایا من تزوج امرأة، جس نے کسی عورت سے نکاح کیا لم یرد به، اس سے اس کا ارادہ صرف کیا ہے؟ اس سے کوئی ارادہ نہیں، فقط اس کا ارادہ کیا ہے؟ الا ان یغض بصرہ، کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کے اندر جو اس کی نگاہ میں شرافت ہو، پاکیزگی ہو، اس وجہ سے وہ نکاح کرتا ہے، یعنی کسی اور کی طرف اس کی نظر نہ جائے۔ وَيَحْسَنَ بَصَرَهُ وَيَحْسَنَ فَرْجَهُ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے۔ وَيَسَرُ رَحْمَهُ، اور صلہ رحمی کرے، کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ بھی، اپنے خاندان کے ساتھ، سسرالی خاندان کے ساتھ۔ تو فرمایا بارک اللہ لہ فیہ وبارک فیہا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس مرد کو بھی اس میں برکت دیتے ہیں اور اس عورت کو بھی برکت دیتے ہیں۔ اور برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے بڑھنے کا نام نہیں بڑھتا۔ اس برکت کے اوپر میں ایک مختصر سا واقعہ سنا تو پھر بات کو ختم کر دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایران کا ایک بیپاری بیپار کے لیے عراق میں گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اسی کاروبار کے اندر اس نے ایک باغ خریدا، جو باغ پورا کا پورا اناروں کا باغ تھا۔ اب اس کو اس کے لیے چوکیدار کی رکھوال کی ضرورت پڑی، تو اس نے سوچا کہ مجھے کوئی اچھا رکھوال چوکیدار مل جائے گا تو میرے باغ کی حفاظت ہو، میں چاہے جاؤں کہ نہ جاؤں، مجھے اس کی فکر نہ رہے۔ چنانچہ جو ہے اس کو کسی نے کہا کہ فلاں آدمی ہے جس کا نام مبارک ہے، اس سے جا کر معاملہ کر لو، امید ہے کہ تم کبھی بھی نہیں جاؤ گے اپنے باغ میں، تب بھی تمہارے باغ میں پوری حفاظت رہے گی۔ لوگوں کے مشورے سے اس نے اس آدمی کو جو ہے چوکی داری پر رکھ لیا۔ اب وہ آدمی جو ہے اس باغ کی چوکی داری کرتا رہا، نیک تھا، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، ذکر کرتا تھا۔
بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس بیپاری کو خیال آیا چلو اپنے باغ میں بھی تو چلیں کہ میرے باغ میں انار کیسے ہیں اور میرا انار کا حفاظت کرنے والا چوکیدار کیسا ہے۔ چنانچہ جو باغ میں گیا اور اس نے جو اس مبارک سے کہا، دیکھو مبارک اس میں مسمہ تھا، جیسا نام تھا ویسا کام بھی تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی کسی انار کا جوس نکال کر لاؤ، رس نکال کر لاؤ، مجھے پینا ہے۔ تو مبارک گئے اور ایک انار کو نچوڑا اور نچوڑ کر لائے، بہت ہی کھٹا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا بھائی تو بڑا کھٹا ہے، دوسرا لاؤ۔ دوسرا نچوڑ کر لایا، وہ بھی کھٹا تھا۔ تیسرا نچوڑ کر لایا، وہ بھی کھٹا تھا۔ تو وہ آدمی بیپاری جو تھا وہ غصے ہو گیا اور کہا کہ تم اب تک یہ خیال نہیں ہے اور جو خبر نہیں ہے کہ کون سے انار کے جو ہیں، کون سے دفعے کے انار میٹھے ہیں اور کون سے کھٹے ہیں۔ تو اس مبارک نے کہا کہ حضرت معاف کیجیے، مجھے آپ نے اناروں کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس کو چکھنے اور کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ کتنی امانت داری تھی، اللہ کا خوف۔ آدمی میں دینداری ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے بھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چنانچہ اس آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ آدمی اتنا امانت دار اور اتنا پکا اور سچا آدمی ہے، تو پھر یہ آدمی تو جو ہے میری خدمت کے قابل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی خدمت کے قابل ہے۔ اس کو مجھے نوکر نہیں رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے مجھے اپنے پاس رکھ کر اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنا مکان کے پاس ایک مکان بنایا ہوا تھا۔ اس مبارک سے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں، اب میں آپ کو باغ کی حفاظت سے الگ کرتا ہوں اور آپ جو یہاں پر آئیے، میرے گھر کے پاس ایک مکان ہے، اس میں آپ رہیے، اللہ کی عبادت کیجیے، میں آپ کی ساری ضروریات پوری کروں گا۔ چنانچہ اس مبارک نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہاں پر رہنے لگا۔ خوب عبادت و بندگی کرتے تھے وہ، اور بہت ہی سچائی کے ساتھ، نگاہوں کی بھی حفاظت تھی، سب کچھ تھا۔ چنانچہ جو ہے اس بیپاری کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت، ہزاروں میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی۔ بڑے بڑے پیغام آتے تھے رئیسوں کے وہاں سے، شہزادوں کے وہاں سے، لیکن وہ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری لڑکی جوان ہو چکی ہے، نکاح کے قابل ہو چکی ہے، پیغام آتے ہیں لیکن یا تو پیغام وہ لڑکی قبول نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی بھی نیک تھی، اور ہم بھی قبول نہیں کرتے ہیں، لہذا کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے پاس جو مبارک ہے، جو آدمی ہمارا ہے، ہم اسی سے اس کا نکاح کر لیں۔ کتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اتنا زیادہ امانت دار اور سچائی والا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا جو ہے بیوی نے کہا کہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو ہے یہود جو نے مال کو دیکھ کر لڑکیوں کا انتخاب کیا تو ان کا کیا حال ہے، عیسائیوں نے جو ہے خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکیوں کا انتخاب کیا تو ان کا کیا حال ہے، ان کی لڑکیاں جو ہے بال پٹکتی پھرتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ لہذا بہت بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اگر نکاح ہو جائے۔ چنانچہ وہ بیپاری مبارک کے پاس گیا اور کہا کہ آپ جوان آدمی ہو اور ابھی آپ کا نکاح ہوا نہیں ہے، کیا آپ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بھائی کوئی مناسب جوڑ مل جائے تو نکاح کر لوں گا، یہ سنت میں بھی ادا کر لوں گا۔ کہا کہ میری لڑکی ہے اور میری لڑکی کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے۔ کہا کہ بہتر ہے، آپ کی جو پسندگی ہو۔ نکاح ہو گیا۔ مبارک جو تھے بالکل غریب آدمی تھے، ان کے پاس نانے شبینہ بھی نہیں تھے، اتنے زیادہ فاقوں میں رہنے والے تھے۔ وہ آدمی بیپاری جو ان کو کچھ دے دیا کرتا تھا، جو کھانا ان کے وہ تو کھا لیتے تھے، اس سے پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، بڑا خوبصورت لڑکا تھا۔ بڑی دعائیں کی تھی وہ ماں باپ نے کہ ہمارے یہاں کوئی اچھا لڑکا، نیک سارے لڑکا پیدا ہو۔ آج ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھا ڈگریاں حاصل کر لے، اچھا اس کو جاب مل جائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، حلال کمائی ہوتی ہے تو حلال کمائی کرنی چاہیے، تو حکم بھی اللہ کا ہے، لیکن اسی بنیاد کے کوئی عورت کو اٹھانا، اولاد کو اٹھانا، یہ کوئی دوست عقل مندی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر دینداری ہو۔ اس لیے ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا اپنے ملفوظات
کہ اگر اپنے بچوں کو کالج پڑھانا، اسکول پڑھانا، تو پہلے اس کو دینی تعلیم دو تاکہ وہاں کا اثر قبول نہ کرے۔ آج ہم جو دینی تعلیم کا حال یہ ہے کہ گھر پر کسی معلم کو بلا لیتے ہیں، کسی استاد کو، اور آدھا گھنٹہ ٹیوشن دیتے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہاں پر 6 گھنٹے اسکول جاوے، اس کے بعد 4-5 گھنٹے جو ہے ٹیوشن جائے، اور پھر اس کے بعد گھر پر بیٹھے، پھر بھی پیٹ بھرتا نہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ تو وہ ماں باپ نے جو ہے اپنے لیے اولاد مانگی، نیک اولاد مانگی، اور نیک اولاد مانگنے کے ساتھ جب بچہ بڑا ہوا تو جو ہے اس کی تربیت لی، یہاں تک کہ لڑکا جوان ہو گیا، تھوڑا جو ہے کیونکہ مال و دولت کے اندر پیدا ہوا تھا، اسے مال و دولت تو اپنے ساتھ بغاوت لاتی ہی ہے۔ یہ تو جو ہے نقش و نگاہ والا صاحب ہے، ظاہر میں نقش و نگاہ ہے، اندر میں زہر ہے، لہذا اس زہر کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو پکڑنے کے لیے مداری چاہیے۔ تو لہذا دینداری ہوگی تو آدمی مال کے فتنوں سے بچے گا۔ تو ان ماں باپ نے تربیت تو کی، لیکن بچے کے اندر کچھ باہر کے اثرات بھی آئے، خیر وہ لمبا چوڑا قصہ ہے۔ اور دوستو، لڑکی بھی نیک تھی، باپ بھی نیک تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ تو یہاں پر بچہ پیدا ہوا، بچہ آگے چل کر کیا بنا؟ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ جو ہے اپنے مکان کے جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہارون رشید کا مکان بغداد سے 7 میل جو ہے رقہ کے اندر تھا، وہاں وہ رہتا تھا، دجلہ سے اس پار۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رات کے وقت میں ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ زور سے شور آیا۔ تو اب اس زمانے میں شور آتا تھا تو بادشاہ نے سمجھا کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، لہذا فوراً اپنے ہلکایوں کو دوڑایا، اپنے آدمیوں کو دوڑا، دیکھو کیا شور ہے۔ وہ دیکھ کر آئے تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہزاروں کا مجمع ہے، اور جو ہے وہاں پر عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئے ہیں، اور وہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اس دوران کو چھینک آئی تو وہ چھینک پر مجمع نے یرحمک اللہ کہا، تو اس کا یہ شور، تو کتنا شور ہوگا کہ 7 میل تک جو اس کا آواز دیا۔ تو دوست یہ وہی بچہ تھا جو مبارک سے پیدا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کتنا بڑا دیا کہ جو ہے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور شاید ہی کسی نقاد نے ان کے اوپر تنقید کی ہو حدیث کے معاملے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، امام محمد بن حنبل کے استاد تھے، اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے پیدا تھے۔ دوستو، ہم خالی تربیت میں کریں اور اولاد مرتبہ اس کو بڑا پڑھانا، اس کو بڑا یہ بڑا بدماش نکالے دیتے ہیں، دوستو اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ استاد تو ایک رہنمائی کرنے والا ہے، اس رہنمائی کی بنیاد کے اوپر چلانا اور اس کی تربیت کرنا وہ ہمارا ماں باپ کا کام ہوتا ہے۔ تو لہذا جو عورت نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک بنے گی، اور اولاد جو ہے بننا اور بگڑنا یہ زیادہ تر ماں کے اوپر ہوتا ہے، باپ کے اوپر بھی ہوتا ہے، باپ کی نگرانی ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، اور تربیت ماں کی ہوتی ہے۔ لہذا دوستو، مال کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ آپ نے سن لیا، حسب نسب کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کیا وہ بھی آپ نے سن لیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور بارے میں بھی بہت سی باتیں حدیثوں کے اندر آتے ہیں۔ لہذا انتخاب ہونا چاہیے رنگ کی بنیاد کے اوپر، مال کی بنیاد پر نہیں، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انتخاب ہونا چاہیے نیکی کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے لڑکا بھی ہو، اسی طریقے سے لڑکی ہو۔ دیکھو اس بیپاری نے اپنی نیک لڑکی کے لیے نیک لڑکا تلاش کیا، تو ان کا نوکر تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں، ایک ہے تو اس کے پاس اللہ کا خوف ہے، دینداری، اسی بنیاد پر نکاح کر لیا۔ اللہ نے کیا مقام دیا اس مبارک کو، اور پھر وہی مبارک کا انتقال، جو اس بیپاری کا انتقال ہوا تو چونکہ ایک ہی لڑکی تھی، سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مبارک کو پہنچا دیا۔ تو جب آدمی دینداری کی طرف تو جو توجہ کرتے ہوئے اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کا ہوتا ہے، مشتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو مبارک کو حلال طریقے سے مال بھی پہنچا دیا، اور ایسا محدث دیا کہ جس کی مثال بہت کم ہے۔ ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کی نیکی کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام کے اندر صحابیت کا مقام تھا، اس مقام پر کچھ نہیں پہنچتا ہے، لیکن صحابیت کے مقام سے ہٹ کر اگر عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا جائے تو جیسے اعمال صحابہ کے تھے وہی اعمال عبداللہ ابن مبارک کے تھے۔ ہاں، فقط مقام کس وجہ سے ان کا قدر کم تھا، اس سے کہ وہ صحابی نہیں تھے۔ صحابیت کا مقام تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔
کتنا بڑا ہے اس کے واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں اور جو ہے اسماء رجال کی کتابوں میں، اس کا موقع نہیں ہے۔ لہذا دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونۃ، اچھے اچھے جو منڈپ بہان لیے، بڑی بڑی ڈیگیں پکا دی، پوری قوم کو دعوت دے دی، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اگر ریاکاری ہے تو ایسا کھانا بھی چاہیے۔ ریاکاری کی بنیاد پر جو کھانا پکایا جائے اس کا کھانا بھی علماء نے لکھا ہے کہ جائے، اور جہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاف ہو وہاں پر جانا بھی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں نکاح جو ہیں مسجد میں ہوتے ہیں، اس لیے جو احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں مسجد میں نکاح میں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے آدم النکاح برکت نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ اور نکاح کی برکت کیا ہے؟ نیک صالح اولاد پیدا ہو، مرد اور عورت کے اندر جو محبت پیدا ہو۔ دوستو، یہاں لڑکی جاتی ہے، اس کو جو ہے لڑکی جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ اس کا نکاح ہوتا ہے، وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ مجھے اپنے خاوند کا گھر آباد کرنا ہے، وہاں پر رہنا ہے، بچے ہو تو بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس لڑکی کی بھولا پن دیکھو، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا جو ہے مانوس گھر چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ کر ایک اجنبی لڑکے کے پاس نکاح کے ذریعے سے پہنچ گئی۔ لڑکے نے کیا چھوڑا؟ اس کا گھر وہی اپنا گھر ہے، اس کے ماں باپ اس کے پاس ہیں، اس کے بھائی بہن اس کے پاس ہیں، تو جو ہے قابل رحم ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، نیکی اور خیرخواہی کا معاملہ کرو، تو اس سے جو ہے نکاح میں برکت آتی ہے۔ اور جو ہے سادہ نکاح کرو، جتنا سادہ نکاح کریں گے اتنی برکتیں آئیں گی، اور برکتیں آئے گی تو نیک صالح اولاد پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں آپس میں محبت فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا ایسر ہو، برکت والا نکاح کب ہوگا؟ جبکہ اس کے اندر خرچ کروں گے۔ دوستو، خرچ کرنے میں تو جو آدمی اپنا دل کھول دیتا ہے، جو زیادہ بس اس کا دل ہے لوگ واہ واہ کریں۔ ایک جگہ پر ابھی کا معاملہ ہے، رمضان سے پہلے کا، مجھے ایک آدمی نے سنایا کہ جو 45 دیگیں پکائی تھی، لیکن آخر میں کچھ بھی رہ گئے تو لوگ گالیاں دینے لگے، کس کو؟ پکانے والا۔ دوستو، یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنا لفظ پیارا ہوتا ہے، دوسرے پیارے نہیں ہوتے۔ لہذا کھانا پکائے، ریاکاری نہ ہو، اور اس میں بھی بے حرمتی، کھانے کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، اناج کی بے حرمتی کرنا کتنا برا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اساتذہ کو ہم نے دیکھا دیوبند کے اندر، کھانا جب آتا تھا تو اوپر بیٹھے ہوتے، کھڑے ہو کر نیچے بیٹھ جاتے، اتنا احترام کرتے۔ تو دوستو، جو یہ تو قابل احترام چیزیں ہیں، اللہ کی وجہ، اللہ کا فضل ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو ہے دوستو، نکاحوں میں سادگی اختیار کریں۔ بہت خرچ کر کے تھک گئے اور دیکھ لیا کہ جو میاں بیوی میں کیا تعلق ہیں، اولاد کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ لہٰذا اب دوستو، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر بھی عمل کر کے تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر کیا برکتیں دیتے ہیں۔ لہٰذا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے نکاح بھی سادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔